السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آج میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلو پر روشنی ڈالوں گا۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے رول ماڈل، رہنما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، یعنی انہی کی زندگی میں آپ کے لیے نمونہ موجود ہے۔ ہماری کامیابی، پوری انسانیت کی کامیابی، پوری دنیا کی کامیابی اسی میں ہے کہ جو راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھایا، جو راستہ صحابہ نے ہم کو دکھایا، اس راستے پہ چلیں۔ اگر ہم حق کے سوائے اگر کسی اور دوسرے راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے تو گمراہی ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ۔ حق کے بعد سوائے گمراہی کے کیا رہتا ہے؟ اس لیے ہم کو اپنے آپ پر نظر ڈال کر یہ بات سوچ لینی چاہیے، سمجھ لینی چاہیے کہ جو راستہ نبی نے ہم کو دکھایا، جو راستہ ہم کو قرآن نے دکھایا، جو راستہ ہم کو حدیث نے دکھایا، جو راستہ ہم کو سنت نے، صحابہ نے دکھایا، کہیں ہم اس راستے سے ہٹ تو نہیں رہے ہیں؟ قرآن سے ہٹ کر، حدیث سے ہٹ کر، صحابہ سے ہٹ کر کوئی ایسی بات قبول نہیں کی جائے گی، چاہے اس بات کو کہنے والا، اس بات کو بتانے والا، اس بات پر عمل کرنے والا وقت کا علامہ ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن سے ہٹ کر، حدیث سے ہٹ کر، صحابہ سے ہٹ کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہٹ کر کوئی بات قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کا، ہر چیز کا نمونہ پیش کیا ہے، یہاں تک کہ میرے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پیشاب کیسے کیا جاتا ہے، میاں بیوی کے تعلقات کیا ہوتے ہیں، والدین کے تعلقات کیا ہوتے ہیں، بچوں کے والدین پر اور والدین کے بچوں پر کیا حقوق ہیں، میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں، تمام چیزوں کو بتا دیا ہے۔ نبی سے محبت کا کیا طریقہ ہے کہ آپ جانتے بھی ہیں؟ نبی سے محبت کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کی سنتوں پر عمل کیا جائے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلا جائے، ان کے بتائے ہوئے طریقے کا صدقہ دیا جائے، خیرات دیا جائے، بھوکھوں کو کھانا کھلایا جائے، بڑوں کا ادب کیا جائے، چھوٹوں پر شفقت کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بظاہر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں مگر اس کا ثواب بڑا ہوتا ہے، ان راستوں کو، ان چیزوں کو علماء سے پوچھ کر عمل کیا جائے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا صحیح حق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا صحیح حق نہیں ہے کہ ہم کسی ایک دن بھیڑ جما لی، ناچ لیا، گا لیا، ڈی جے بجا لیا، ناچ لیا، راستوں کو جام کر دیا۔ نبی سے محبت کا حق ہی نہیں ہے۔ اور نبی سے محبت کا صحیح حق یہ بھی نہیں ہم کسی دن کو ایک عبادت کے لیے مخصوص کر دیا اور باقی دن کچھ نہیں، سال کے 12 مہینے کچھ نہیں، مہینے کے کسی ایک دن کو مخصوص کر لیتے ہیں اور باقی ایام میں کچھ نہیں۔ نبی سے صحیح محبت یہ بھی نہیں ہے، بلکہ اسلام نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے، نبی نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے، عمل تھوڑا تھوڑا کرو مگر ہر روز کرو، اخلاص کے ساتھ کرو، دوسروں کو بھی اس راستے پر بلاؤ، اپنے اعمال سے دوسروں کے لیے آئیڈیل بن جاؤ۔ یہ نبی کی محبت کا صحیح طریقہ ہے۔ ہم نے کچھ اور ہی سمجھ لیا، کسی بتانے والے کی، کسی گمراہ کرنے والے کی باتوں میں آ کر ہم کہاں جاتے ہیں۔ میں اپنی بات کو اور ایک بار دہراتا ہوں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجلاس کے ہرگز خلاف نہیں ہیں،
یقیناً میں اس بات کا قائل ہوں، اس بات کا داعی ہوں، سیرت نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے ہونے چاہیے، سال کے 12 مہینے ہونے چاہیے، زور و شور سے ہونے چاہیے، تمام مسلمانوں کو، لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو اس میں جمع کیا جانا چاہیے۔ مگر اس مجلسوں میں ضعیف احادیث سے دور رکھا جائے اس مجلسوں کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کیا جائے، اس کے لیے ورکشاپ منعقد کی جائے، نوجوانوں کو، ماں و بہنوں کو اس کے لیے تیار کیا جائے۔ یہ نبی کی محبت کا صحیح طریقہ ہے، کسی دن کو، کسی مہینے کو مخصوص نہیں کیا جا سکتا۔ یقیناً ربیع الاول کا مہینہ بہت مبارک مہینہ ہے، خوشیوں کا مہینہ ہے، مگر خوشیوں کو منانے کا طریقہ یہ نہیں کہ ہم شریعت کے حدود کے باہر جائیں، شریعت پر روشنی ڈالیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی ہے۔ اس پہلی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ خوشیوں کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جشن منائیں، ڈی جے لگائیں، جیسے کہ میں نے کہا، ناچیں گائیں، اسلامی تعلیمات کے خلاف عمل کریں، ہرگز یہ نہیں، بلکہ ہم شریعت کے حدود میں رہ کر جلسے منعقد کریں، جیسے کہ میں نے کہا، جلسے کی ہرگز منائی نہیں ہے کہ نبی کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے ایسے کام کیے جائیں۔ علماء کے پاس جا کر ہم خود سیکھیں، بلکہ میں تو ایک ہوں گا، علماء کو چاہیے کہ خود جا کر ایسے ورکشاپ منعقد کریں، لوگوں کو دین کے بارے میں سمجھائیں، عقیدے کے بارے میں سمجھائیں کہ ہمارا عقیدہ کس قدر ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے، اس بارے میں مستقل کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس بات کو بھی دھیان میں رکھ لیجئے کہ کسی کو آپ سمجھا رہے ہیں، آپ اس پر احسان نہیں کر رہے، آپ اس کو پیار سے، محبت سے سمجھائیں۔ کہ آپ ویسے سمجھائیں گے غصے کی حالت میں، گویا آپ اس پر احسان کر رہے ہیں، کہ جیسے کہ فرعون کے پاس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جا رہا تھا تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ فرعون جیسے بادشاہ کے لیے کہا تھا، وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، ان سے نرمی سے بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں، شاید کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ فرعون جیسے تاناشاہ کے سامنے ایسی بات کہی جا رہی ہے، اور نبی سے محبت کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ محبت سے سمجھایا جائے، محبت سے اس کے عقیدے کے بارے میں اس کو سمجھایا جائے، اس کو بدعات سے دور رکھا جائے۔ نبی سے محبت کا صحیح طریقہ یہ ہے۔ یہ چند باتیں تھی، میں نے ضروری سمجھی کہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ انشاءاللہ سیرت کے موضوع پر پھر بھی آپ کے سامنے وقفے سے انشاءاللہ بات رکھوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم تماموں کا خاتمہ بالخیر فرمائیں۔ السلام علیکم۔